السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی حقیقت۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ابلیس کا تعارف۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حکایات میں ایک بنیادی کردار ابلیس ہے۔ یہاں اس سے متعلق مزید کچھ ملاحظہ ہوں۔ ابلیس کی پیدائش۔ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت عرصہ پہلے ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھویں والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الجان سے ابلیس مراد ہے۔ ابلیس کا نام پہلے سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اس نے حکم الہی سے انکار کیا تو اس کا نام ابلیس ہوا، جس کے معنی ہے بھلائی سے دور ہونا اور رحمت الہی سے نا امید ہونا۔ اس کا ایک نام شیطان بھی ہے، جس کے معنی ہے حق سے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا۔ مردودیت سے پہلے ابلیس کی عبادت اور مقام و مرتبہ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس لعین 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو وعظ کیا۔ 30,000 سال تک کروبین فرشتوں اور 1,000 سال تک روحانین فرشتوں کا سردار رہا اور 14,000 سال تک عرش کے گرد طواف کرتا رہا۔ آسمان زمین میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں متقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل لکھا تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ ابلیس اس قدر عبادت گزار اور اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوا اور خدائے رحمان کی نافرمانی اور اس کے مقرب بندے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی میں مبتلا ہو کر اپنی عبادت و ریاضت کا ثواب بھی ضائع کر بیٹھا، مقام و منصب سے بھی محروم ہوا اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ امان الحفیظ منقول ہے کہ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم تیری خفیہ تدبیروں سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اسی حالت میں رہنا، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف نہ ہونا۔ اس طرح ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹے نہایت گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، یعنی اے اللہ، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرہ سے نکال کر اہل عطاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے انسان کو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ابلیس کی اولاد۔ قرآن کریم میں ابلیس کی ذریت کا ذکر ہوا ہے، یعنی مفسرین کا یہ کہنا ہے اس سے مراد ابلیس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس نکاح کرتا ہے اور اس کے ویسی ہی نسل چلتی ہے جیسی انسانوں کی چلتی ہے۔ بعض شیطانوں کے خصوصی نام۔ احادیث میں بعض شیطانوں کے خصوصی نام بھی بیان ہوئے ہیں، یہاں ان میں سے 3 نام ملاحظہ ہوں۔ ایک، جیسے وضو کے دوران وسوسے ڈالنے والا شیطان کا نام ولہان ہے۔ دوسرا، تلاوت قرآن کے دوران وسوسے ڈالنے والے شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ تیسرا، نیند کی حالت میں خیالات ڈالنے والے شیطان کو لہو کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ روایات اور اقوال علماء میں بعض شیطانوں کے نام اجدع، اشہب، حباب، واسم، صبر، وسواس اور خناس وغیرہ بھی مذکور ہیں۔ ابلیس کسی کو زبردستی گمراہی نہیں کرا سکتا۔ ابلیس کسی کو گناہ اور کفر و گمراہی میں
مجبور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اسے بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے ہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک آیت میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا، مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی۔ جو خود ہی اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسے اپنا دوست بناتا ہے، وہی اس کے وسوسوں کا اثر قبول کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لہذا اس فریبی سے ہر مسلمان کو ہر وقت ہوشیار رہنے اور اس کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ جہنم کو ابلیس اور اس کے پیروکاروں سے بھر دیا جائے گا۔ شیطان اور اس کے پیروکار، خواہ وہ انسان ہو یا جنات، سبھی جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا، مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا، مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا، تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ اس کے بعد جنت سے فرمایا، تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے۔ یاد رہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جو گناہ گار مومن دوزخ میں جائیں گے وہ عارضی طور پر وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ابلیس کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ابلیس کا دنیاوی انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا، خود بھی اس پر لعنت فرمائی اور قیامت تک کے لیے مخلوق کی لعنت کا توق بھی اس کے گلے میں ڈال دیا، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ مزید یہ کہ اس کی حسین صورت بدل کر اسے بد شکل سیاہ کر دیا اور اس کی نورانیت سلب کر لی، اور آخروی انجام یہ ہوگا کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر تمام انسانوں کو، اس بطور خاص اہل ایمان کو شیطان سے متعلق کئی مقامات پر خصوصی ہدایات اور تنبیہات فرمائی ہیں۔ یہاں ان میں سے 9 ہدایات و تنبیہات ملاحظہ ہوں۔ شیطان کا ابتدائی کردار بیان کر کے اسے اس کی اولاد کو دوست بنانے سے منع کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ شیطان کی فتنہ انگیزی سے بچ کر رہنے کی تاکید فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا اور دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا۔ شیطان کی دشمنی اور بنیادی مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی اسے دشمن سمجھ کر اس کے وار سے خوب ہوشیار رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ شیطان لوگوں میں دشمنی اور بغض و کینہ کرانا چاہتا ہے اور اس کے لیے جوئے، شراب اور لذات و شہوات نفسانی کے ذریعے لوگوں کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی اسے دشمن سمجھ کر اس کے وار سے خوب ہوشیار رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ شیطان لوگوں میں دشمنی اور بغض و کینہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جوئے، شراب اور لذات و شہوات نفسانی کے ذریعے لوگوں کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ شیطان بے حیائی، جھوٹ اور کفر و شرک کے راستوں کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اس کی پیروی حرام ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے لوگو،
جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں میں نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔